علی رسول الکریم۔ شمالی وزیرستان کے اکابرین اور بالخصوص وہاں کابل خیل قبیلے کے عمائدین آج یہاں تشریف لائے ہیں۔ ان کے علاقے میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے اور گیس کی بہت بڑی مقدار وہاں پیدا ہوئی ہے۔ نئی نئی نعمتیں ایک علاقے میں سامنے آتی ہیں تو اس سے لوگوں کے حقوق وابستہ ہو جاتے ہیں، لوگوں کے مفادات، اس علاقے کے لوگوں کے مفادات۔ اس حوالے سے آج ان کا یہ معتبر جرگہ یہاں آیا ہے اور آئل اینڈ گیس کے جو محکمے کے ذمہ داران ہیں، سرکاری افسران ہیں، وہ بھی یہاں آئے اور ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی اور وہاں پر جو وہاں قوم کے جو حقوق ہیں اس حوالے سے بات ہوئی تو اس پر اتفاق کیا ہے انہوں نے کہ ہم قانون اور اصول کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے اور حکومت ہمارے ان حقوق کا تحفظ کرے گی۔ اور انہوں نے بھی ان سے یہی وعدہ کیا کہ یہ کمٹمنٹ ہے کہ وہاں کے علاقے اور وہاں کے قوم اور شمالی وزیرستان کے لوگوں کا حق اول ہوگا اور اس کو مکمل تحفظ دیا جائے گا۔ لیکن وہاں پر کچھ مشکلات ہیں۔ مثلا شمالی وزیرستان کے جو عثمانزئی قبیلے کا دھرنا ہے کہ وہاں پر بڑے معزز لوگ، یعنی ابھی حج کے دنوں میں ہمارے ایک منتخب چیئرمین اپنے یونین کونسل کے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ ہمارے وہاں جو تحصیل کے سیکرٹری جنرل تھے ان کو شہید کیا گیا۔ مولانا سمیع الدین صاحب جو ہمارے صوبائی اسمبلی کے وہاں کینڈیڈیٹ رہے اور بڑے حق گو قسم کے عوامی لیڈر تھے وہاں پر، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد ابھی گزشتہ ہفتے میں کوئی 4 یا 5 اور لوگ شہید کر دیے گئے۔ اور یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو نامور ہوتے ہیں اور ان کو لوگ میڈیا بھی اس کا تذکرہ کر لیتی ہے، ورنہ یقین جانیے کہ عام آدمی وہاں محفوظ نہیں۔ اور قبائلی علاقوں میں قبیلے اپنے علاقے، اپنی سرزمین، وہاں کے امن کا تحفظ کرنا جانتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ ان سے اسلحہ چھین لیا گیا، اب وہ بے دست و پا کر دیے گئے اور وہاں کا جو لوگوں کا اپنا ایک لشکر ہوتا تھا جس کو یہ چلویشتے کہتے تھے، وہ بھی ختم کر دیا گیا۔ تو دوسری طرف جو بندوق بردار لوگ ہیں وہ مکمل آزاد ہیں، جب چاہیں علاقے میں آ جائیں، جس علاقے پہ جا کے دعویٰ بول دیں، جہاں آ کر وہ انسانی جانوں کے ساتھ کھیل لیں۔ اس قسم کی جو ریاست کی طرف سے جو کمزوریاں ہیں اور جس کے نتیجے میں ایک بدنظمی وہاں پیدا ہو گئی ہے، تو ظاہر ہے عام آدمی اس سے بہت پریشان ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو طاقتور ہیں وہ عقل سے عاری ہیں اور جو عقل مند ہیں وہ طاقت سے عاری ہیں۔ اب یہ کیا اس کا کیا حل ہے؟ اس پر ہماری اتھارٹیز کو، ریاستی اداروں کو سوچنا ہوگا۔
اور پبلک کو اپنے ساتھ شریک کر کے ان کی رائے لینی ہوگی اور ان کو تحفظ کے وہ سارا حق دینا ہوگا جو قبائلی لوگوں کا ہمیشہ رہا۔ میرا تعلق چونکہ جنوبی اضلاع کے ساتھ ہے اور میں وہاں کی صورتحال کا براہ راست یعنی مشاہدہ کرتا ہوں۔ ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، لکی مروت، کرک، وزیرستان، دوسرا وزیرستان، یہ سارے علاقے جو ہیں اب وہاں پر مسلح لوگوں کا راج ہے۔ مقامی انتظامیہ ہو، پولیس ہو، اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی جو وہاں پر عثمانزئی قبیلے کا دھرنا ہے، ان کی بھی اپنے علاقے میں اپنے تحفظ کے حوالے سے، یعنی ایک ہے حقوق کا تحفظ، ایک ہے جان کا تحفظ۔ ان کو اس وقت جان کی تحفظ کی پڑی ہوئی ہے، تو ان کو جان کا تحفظ بھی چاہیے اور ان کو حقوق کا تحفظ بھی چاہیے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ اسی ہفتے کے اندر میں خود بذات خود وزیر اعظم سے انشاءاللہ ملاقات بھی کروں گا، اور اس حوالے سے جو مجھے براہ راست لوگوں کی طرف سے رپورٹس مل رہی ہیں اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کر کے علاقے کو امن دینے کے لیے سوچا جائے گا کہ اس کے روٹس کیا ہے، روٹس کا تعین کرنا ہوگا۔ تو ہمارے جو قبائلی نوجوان ہیں، جس نوجوان کو یہ امید دلائی گئی کہ انضمام ہوگا اور آپ سیٹل ایریا کے برابر کے لیول پہ آ جائیں گے، آپ کی تعلیم، آپ کا معیار زندگی، آپ مقابلے کے امتحان میں اس کے برابر آ جائیں گے، صورتحال تو اس سے زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ اس وقت ہمارا جو قبائلی نوجوان ہے وہ سب سے زیادہ اپنے آنے والے مستقبل کے لیے مضطرب ہے۔ حالانکہ ہم تو اس وقت چیخ رہے تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، لیکن ہر طرف سے ایکا کر لیا گیا کہ بھئی یہ بہت ضروری ہے۔ قبائلی جرگہ بیٹھا یہاں پر اور تقریباً 5-6 سال تک یہاں پر اس قبائلی جرگے کے اجلاس ہوتے رہے اور وہ ایک موقف دیتا رہا، لیکن کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس جرگے کی بھی بات سنے۔ اسلام آباد میں کنونشن سینٹر کے اندر تمام سیاسی پارٹیوں اور قائدین، تمام مذہبی پارٹیاں، قوم پرست جماعتیں، ہر طرف سے لوگ اکٹھے کیے گئے اور انہوں نے ان سے ملاقات کی اور اپنا موقف دیا۔ بظاہر تو ایک قرارداد بھی ان کے حق میں متفقہ طور پر طے کی گئی، لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے دماغ پر کیا سوار تھا، کیا بین الاقوامی دباؤ تھا، کون سی کوئی ایسی کوئی خوبصورت مستقبل ان کو نظر آ رہا تھا۔ سو آج حقیقت یہ ہے کہ نہ وہاں پر انتظامیہ ہے، نہ وہاں پر پولیس ہے، نہ اس کی کوئی کارکردگی ہے، نہ کوئی ترقیاتی کام ہے، اور اگر ترقیاتی کام کے لیے پیسہ جاتا بھی ہے تو خاکم بدہم وہ بھتے کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیا ہوگا وہاں پر؟ تو اس حوالے سے آج یہ جرگہ جو ہوا ہے اس میں اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ گیس جو برآمد ہوئی ہے اس میں پہلا حق وہاں کے عوام کا ہوگا، اور یہ حق ان کا تسلیم کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ اسی حوالے سے ہم یہاں سے سروے ٹیم بھی بھیج رہے ہیں۔ اس سروے ٹیم کے اندر یہاں کے علاقے کے جو قبائلی زعماء ہیں ان کی نمائندی بھی 2-3 ہوں گے، تاکہ ان کی موجودگی میں سروے کیا جائے، اس کی پوری رپورٹ محکمے کو دی جائے، پھر گورنمنٹ کو دی جائے، اور اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ اس پر کام شروع کر دیا جائے۔ تو یہ کچھ گزارشات آج اس میٹنگ کے حوالے سے تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اگر کوئی کویسچن ہو تو پھر آپ جی ہاں، اس طرح بھی شکایتیں ہیں۔ صاحب یہ بتائیں کہ میڈیم کے بارے میں یہ ایک تاثر ہے، اب میڈیم کے اندر سے شاید ایسی آوازیں اٹھی ہیں کہ ہم نے یہ حکومت کیوں ایسا اختلاف ہے سامنے آ رہا ہے، جو ابھی حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس
تاثر یہ بھی ہے کہ یہ سارا PTM کو ٹریک اس لیے کیا گیا کہ عمران خان کو جتنے ماضی کے گناہ تھے ان کی حکومت کی ناکامی ان سے ان کو نکالا جائے اور دوبارہ سے ان کو سمجھا جائے. دیکھیے یہ پاکستان کا ایک اوپن پولیٹیکل ایریا ہے. یہاں پر سب کچھ کہا جاتا ہے اور کہا جا سکتا ہے, کہنے دیا جائے, کوئی پابندی تو نہیں ہے. سوشل میڈیا ہے جی. جہاں تک آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہے کہ PDM کے اندر سے اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں, میرے خیال میں اس کو ہمیں ذرا تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے. آپ جو سوال کر رہے ہیں یہ شاید کل بھی کسی صحافی نے یہاں کیا تھا, بلکہ پرسوں شاید یہاں پر کیا. دیکھیے میں نے کہا کہ جب سے حکومت بنی ہے یہ PDM کا پہلا اجلاس تھا, تو ظاہر ہے کہ ایک رائے تھی حکومت میں آنے سے پہلے, سو ہماری رائے بھی واضح تھی کہ پارلیمنٹ کے اندر سے یا اسمبلیوں کے اندر سے تبدیلیاں نہ لائی جائیں, تحریک کے ذریعے اپنا عوامی پریشر بڑھایا جائے, اسمبلی کے اندر سے اپنی قوت باہر لا کر اور نئے انتخابات کے لیے حالات کا دباؤ بڑھایا جائے. یہ ایک رائے تھی, ہماری بھی رائے تھی. اسی رائے کا ذکر 4 مہینے کے بعد جب پہلا اجلاس ہوا تو اس ابتدائی رائے کا تذکرہ میاں نواز شریف صاحب نے کر دیا. وہ کرنا کیا ہوا کہ آپ لوگوں نے ایک لفظ اڑا دیا اس بات کو کہ اس میں تو اختلاف, کوئی اختلاف کی بات نہیں. بات یہ ہے کہ جب آخری فیصلہ ہو رہا تھا, جو میں اناؤنس کر رہا تھا, تو اس آخری الفاظ کو طے کرنے میں میاں نواز شریف صاحب زوم پر موجود تھے, اور ان کے اتفاق رائے سے وہ بیان تیار ہوا اور اس بیان کو ہم نے پبلک کے سامنے رکھا. تو اس میں کیا تھا؟ اس میں تو یہی تھا کہ حکومت ٹائم پورا کرے گی, الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے. جب ایک چیز ایک دفعہ طے ہو جاتی ہے, اب کسی کی ایک رائے اگر ایک وقت ہے تو اس نے دوستوں کے لیے چھوڑ دی نا, تو مشورے کا تو یہ برکت ہوتی ہے نا کہ آپ کی ایک رائے ہے, آپ نے دیانتدارانہ طور پر وہ رائے پیش کر دی. اگر دوستوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا تو پھر جو اکثریت کی رائے ہوتی ہے وہ قبول کی جاتی ہے. تو اس قسم کی چیزوں کو اختلاف کا نام دینا, اس قسم کی چیزوں کو یہ کہہ دینا کہ یہ تو ٹریپ ہو گئے ہیں, اس قسم کی چیزوں کو یہ کہہ دینا کہ جی وہ تو اس کا بیانیہ چونکہ تباہ ہو چکا تھا, دوبارہ اس کے بیانیے کو زندہ کرنا. بابا یہ جو کچھ ہماری حکومت ہو رہا ہے یہ بھی اسی کے بیانیے کا نتیجہ ہے. کچھ تھوڑا سا ذرا اپنے عقل سے بھی کام لینا چاہیے. جس دلدل میں اس نے ہمیں پھنسایا ہے اس سے نکلنا آسان کام نہیں ہے. ایسے ایسے معاہدے کیے ہیں, میں آپ کو PTI کے لوگوں کے اور ذمہ دار لوگوں کے وہ انٹرویو دکھا سکتا ہوں, وہ تقریر دکھا سکتا ہوں کہ ہم نے تو ملک کو بیچ دیا ہے, ہم نے تو IMF کو اپنا ملک جو ہے وہ گروی رکھ کے دے دیا ہے, انگوٹھے لگا لیے ہم سے. یہ ساری باتیں ان کی ہیں اور ان کے آخری دنوں کی ہیں, اور میں یہ کہتا ہوں یہ ان کی باتیں ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس وقت ان سے حکومت نہ لی جاتی تو آج آپ کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. منصوبہ اس پہ چل رہا تھا. معاشی لحاظ سے آپ کی معیشت کے لیے ہم ایک نئی بنیادیں تلاش کر رہے تھے, پلرز تلاش کر رہے تھے کہ ہماری معیشت کے پلرز کیا ہونے چاہیے. سو پرانے پلرز تو امریکہ, ورلڈ بینک, وہ ساری چیزیں تھیں اور ابھی بھی ہیں, لیکن کیا آئندہ مستقبل کے لیے ہم نے اس کے لیے کوئی نئے پلر تلاش کرنے ہیں یا نہیں؟ سو اس کے لیے پہلا قدم جو ہمارا تھا وہ چائنا کی انویسٹمنٹ اور یہ CPEC. CPEC سڑک کا نام نہیں ہے, CPEC ایک پیکج ہے جس میں سڑک بھی ہے, جس میں ریلوے لائن بھی تھی, جس کے اندر پاور سیکٹر میں بڑھوتری, بجلی کی پیداوار میں اضافہ. پھر ظاہر ہے جب بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہوگا اور یہاں صوبہ خیبر پختونخوا میں آپ کی جو ٹرانسمیشن لائن ہے اس ٹرانسمیشن لائن میں صرف 1700 میگا واٹ بجلی اٹھانے کی طاقت ہے. تو اگر آپ کو
نئے صنعتی علاقے قائم کرنے ہیں اور اس کے ساتھ جو اکنامک ہبس ہیں وہ آپ نے بنانے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو بجلی اور گیس بھی چاہیے نا. تو گیس کا منصوبہ اس کے ساتھ تھا، بجلی کا منصوبہ اس کے ساتھ تھا، اور اگر 17,000 تک آپ نے لے جانا ہے بجلی کی کھپت کو تو آپ کو ٹرانسمیشن لائن بھی تبدیل کرنی ہوگی. تو جو نئے پلرز ہم بنا رہے تھے اس پلرز کو اس حکومت نے گرا دیا، اور وہ گوادر بندرگاہ کہ جو ایشیا میں دوسرے نمبر کا سب سے گہرا ترین بندرگاہ تھا، جس سے ایران بھی ڈر رہا تھا، چابہار خطرے میں پڑ گیا، بندر عباس خطرے میں پڑ گیا، دبئی خطرے میں پڑ گیا، اور یہ سب سے زیادہ کامیاب بندرگاہ ہوتا تجارتی لحاظ سے، تو اس کا بیڑا غرق کیا. اور کل جو ابراج گروپ کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ کتنا پیسہ دیا گیا، اس میں جو آپ کے ابو ظبی کے بادشاہوں نے پیسہ ڈالا ہے وہ اسی لیے ڈالا ہے کہ یہ ہر قیمت پر حکومت میں آئے، سی پیک کو ڈبوئے، اور آج وہ گہرا ترین سمندر اس وقت صرف 11 فٹ کا رہ گیا ہے، ریت نے آ کر اس کو بھر دیا ہے. ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اس نے. تو ملک یہیں سے ٹوٹتی ہے نا، سوویت یونین یہیں سے ٹوٹ گیا نا. یہ چیزیں ہیں کہ جس کی نزاکت کو، جس کی حساسیت کو ہر آدمی کو سمجھنا چاہیے، ہر پڑھے لکھے کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کس چیلنج کو قبول کیا ہے. ہمیں دکھ ہے کہ ہمارے بینکوں میں جب ہم نے کھنگالا، آپ کو پتا ہے کیا جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ. جس وقت جانے سے پہلے کہہ رہے تھے 25 ارب ڈالر ہمارا ریزرو میں پڑا ہوا ہے، جو ہی حکومت بدلی اور ہم نے پتہ لگایا تو 8 ارب تھا، 7 اور 8 ارب کے درمیان تھا. اب آپ کے پاس جب ڈالر کے ذخیرے کم ہو جائیں گے تو جو چیز کم ہوتی ہے اس کی قیمت بڑھتی ہے نا. بازار میں بھی جب کوئی چیز آپ خریدیں گے اور وہ ناپید ہو جائے، ٹماٹر ہے، آلو ہے، پیاز ہے، ناپید ہو گیا تو قیمتیں بڑھیں گی نا اس کی. تو اب ڈالر کی قیمت پاکستان میں بڑھ گئی ہے. تو اس چیز کو ہم نے کیسے کور کرنا ہے، سارا فوکس اسی پہ ہے. اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں آج کی اس پریس بریفنگ سے کہ منگل اور بدھ کو فائنانس ہو، پیٹرولیم ہو، یا جتنے بھی وہ ادارے جس کا ملکی معیشت سے تعلق ہے، وہ پوری حکمران پارٹی کی جماعتوں کو بریفنگ دیں گے، اور پھر پوری حکمران جماعتیں جو ہیں وہ اس بریفنگ کو سامنے رکھتے ہوئے معیشت کے استحکام کے لیے اگلے اقدامات کا فیصلہ کریں گے. تو اس کے لیے ہم اپیل کرتے ہیں جی کہ خواہ اس کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے ہو، چاہے بیوروکریسی کے ساتھ ہو، چاہے ہمارے سرکاری ملازمین ہوں، چاہے عام آدمی ہو، نوجوان ہے، سب کو آج صرف ملک کے لیے سوچنا چاہیے. ہم نے تو جناب ایک پارٹی کو دیکھا ہے، لاکھوں کی اس کے کیا کہتے ہیں وہ فیک آئی ڈیز ہیں، اور ایک جھوٹی خبر آج لگوا دیتے ہیں اور اس کے پیچھے جو ہے فیک لائکس جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اوہ زبردست کمال، اس کی اتنے لائکس ہیں. جھوٹ پر اس کا سوشل میڈیا جھوٹ، وہ خود جھوٹ، اور جھوٹ 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 جھوٹ. تو ہٹلر کیا کہتا تھا کہ یا تو جھوٹ اتنا بڑا بولو کہ لوگوں کو یقین ہو کہ اتنا بڑا جھوٹ تو نہیں بولا جا سکتا، یا وہ جھوٹ اتنے تکرار کے ساتھ بولو کہ لوگ سمجھے کہ یار یہ بار بار ایک بات کر رہا ہے تو ظاہر کچھ تو ہوگا. تو یہ وہی جو بین الاقوامی اصول ہے جھوٹ کو دنیا سے منوانے کے لیے، اس کا ٹھیک ٹھاک سبق ہماری پی ٹی آئی نے پڑھا ہوا ہے اور لوگوں کو پڑھا رہے ہیں. مولانا صاحب، یہ جن منصوبوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ تو اس طرح لگ رہا ہے کہ آپ ابھی حکومت میں آئے ہیں اور آپ کو کم از کم 5 سے زائد سال کی ضرورت ہے. آپ کے پاس مختصر دورانیہ ہے، اور اس دورانیے میں جو بظاہر صورتحال ہے وہ دگرگو ہے. تو آپ کے پاس مطلب کہ آپ نہیں سمجھتے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ بند گلی میں پھنس گئی ہے؟ معاشی حالت اتنے مختصر وقت میں سدھارنا جو ہے وہ ناممکن نظر آ رہا ہے. میری رائے یہ ہے، میری رائے یہ ہے کہ ہم اس وقت سال سوا سال کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں طویل المدت منصوبوں کی بجائے قلیل المدت منصوبے جو ہیں سامنے رکھنے چاہیے.
جس سے عام آدمی کا روزمرہ کا معاملہ وابستہ ہوتا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں اگلی حکومت کا انتظار کرنا چاہیے اور پبلک کو یہ اعتماد کرنا چاہیے کہ جن لوگوں نے ہمارے ملک کی معیشت کو ڈبویا ہے دوبارہ ہمیں اس پر اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو اپنے ملک کے ان شہریوں ان جوانوں سے ہمدردی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اور بڑے شرح صدر کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ملک کو تباہ کرنے میں حصہ دار بننا ہے اور اس کا کوئی دوسرا معنی نہیں ہو سکتا. تو کیوں لوگ نہ سمجھے جی. اور ظاہر ہے کہ ملک کو پٹری پہ ڈالنا پھر اس کو آگے ترقی کی طرف لے جانا تو بہت ہم وقت ضائع کر چکے ہیں اور ہمیں اس حوالے سے آنے والے مستقبل میں ایک اچھے انتخابی نتائج کا انتظار کرنا ہوگا. رانا صاحب یہ بتائیں کہ ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور جے وی آئی نے مل کر نون لیگ کو بہت زیادہ مشکلات سے دوچار کیا ہوا ہے کیونکہ جو اہم ذمہ داریاں ان کے کندھوں پر رکھ دی گئی ہے تو نہ وہ حکومت چھوڑ سکتے اور نہ چلا سکتے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے اب کوئی تاثر قائم کرنا کوئی تبصرہ کر لینا کسی بھی مجلس میں بیٹھ کر کوئی بات اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے جی. لیکن ایسی صورتحال نہیں ہے. تبصروں کا آزادی ہے لوگ ہر قسم کی باتیں کرتے ہیں. الیکشن کمیشن نے کچھ ممبران کو ڈی سی کیا ہوا ہے. کیا سمجھتے ہیں اس پر ضمنی الیکشن ہونی چاہیے یا اس کے لیے آپ کیا رائے ہیں آپ کیا؟ تو ظاہر ہے کہ جو اسپیکر نے جن کے استعفے منظور کر لیے ہیں اور ان کا ریفرنس انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیج دیا ہے اور انہوں نے ان کو ڈی سیٹ کر دیا ہے تو وہاں ضمنی الیکشن ہوگا. اور ضمنی الیکشن کے حوالے سے حکمران اتحاد نے اصولی طور پر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ 2018 کے الیکشن میں جو امیدوار جس پارٹی کا رنر اپ تھا یعنی دوسرے نمبر پر تھا وہی ہمارا متفقہ امیدوار ہو. تو اس پر بھی اتفاق ہو چکا ہے. مہربانی جی اور شکریہ جی.